طاہر صاحب، جو پچھلے چند ہفتوں کے واقعات ہیں خاص طور پر کے پی اور بلوچستان کے اندر، ابھی ریسنٹلی بنوں میں جو کینٹ کے اوپر اٹیک ہوا، اس کے بعد ضرورت نہیں ہے کہ ہماری سیاسی قیادت اور ملٹری لیڈرشپ بیٹھے ایک جگہ کے اوپر اور ایک اسٹریٹجی نیب کو آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا. نیشنل الیکشن پلان آپ کا 2014 کا ڈاکومنٹ ہے. اب وہ 10 سالوں میں بہت چیزیں دنیا بدل گئی ہے. آپ کو ریوزٹ کرنا پڑے گا پوری ڈیٹیل کو اور ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ، شاید زیادہ جذبے اور طاقت کے ساتھ اس دفعہ نئی اسٹریٹجی بنی اور جتنی نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگز ہوئی ہیں تمام وزراء اعلیٰ شریک رہے اس میں، انکلوڈنگ علی امین گنڈا پور، اور انہیں کہا گیا کہ جی آپ وہاں پہ سیف سٹی کو ایکٹیویٹ کریں، فورنزک لیب کو ایکٹیویٹ کریں، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں. تمام کام پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے کیے تھے. تو یہ بھی تلقین کی گئی ہے اور ایک باقاعدہ نئے ویژن کے ساتھ جب عزم استحکام لانچ ہوا، ایک پراپر اسٹریٹجی تھی نا عزم استحکام کی، وہ ایک آپریشن تو نہیں تھا، وہ ایک اوور آل اسٹریٹجی تھی. تو اس پہ بڑی محنت ہوئی ہے اور بنوں کے کینٹ کا جو حملہ پسپا کیا وہ بڑی مہارت سے کیا، ورنہ نقصان بہت بڑا ہو جاتا. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ایک پولیٹیکل کنسنسس ہونا چاہیے، مگر جس طریقے سے دیکھیں نا، یہ ٹی ٹی پی سمپتھائزرز ہیں. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ پہلے انہوں نے ہمارے دور میں، میاں نواز شریف کے دور میں، رد الفساد، ضرب عضب، سارے آپریشنز ہوئے، امن بحال ہوا، دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا، ایک بھی واقعہ رپورٹ نہیں ہوتا تھا 2017 کے بعد. اب کیا ہوا ہے؟ ایک حکومت آتی ہے، کیونکہ اپوزیشن میں جب تھے بانی چیئرمین پی ٹی آئی، گورنمنٹ میں بھی تھے، ایک ہی راگ الاپتے تھے، ٹی ٹی پی جی زندہ باد، ٹی ٹی پی کو لے آئیں جی، بڑے اچھے لوگ ہیں، واپس لا کے بساؤ ان کو، یہ کمال کے لوگ ہیں. ہی از آلویز بین اے ٹی ٹی پی سمپتھائزر. اور دیکھیں ٹی ٹی پی اور پاکستان کٹھے نہیں چل سکتے، یہ بالکل طے ہے. ہمارا یہ بالکل عزم ہے کہ ان کو جڑ سے اکھاڑیں گے، دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے. اس پہ دیکھیں بار بار یہ جو پولیٹیکل پارٹی ابہام کریٹ کر رہی ہے، یہ کیمرے کے سامنے ابہام کریٹ کرتے ہیں، ان کی کوئی پولیٹیکل ہوگی انڈرسٹینڈنگ ان سے، مگر میٹنگز میں نے دیکھا ہے علی امین گنڈا پر اس معاملے میں سنجیدہ نظر آتے ہیں میٹنگز کے اندر، اور وہ دہشت گردی کے خاتمے کا باشگاف الفاظ میں اعلان بھی کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کے پی میں پولیٹیکل کنسنسس کی میٹنگ بھی ہوئی حال ہی میں، جس میں تمام نیشنل لیول پہ آپ کو ایک پولیٹیکل کنسنسس کے لیے انیشیٹو لینا پڑے گا. جی بالکل، آئی ٹوٹلی ایگری، بالکل لینا پڑے گا. کیا اس کے ذہن میں کوئی حکمت عملی ہے کہ بلائیں، آل پارٹیز کو بلائیں یا پارلیمان میں کوئی کمیٹی بنائیں، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس پہ دیکھیں ابھی کشمیر پہ اجلاس ہوا، فلسطین پہ اجلاس ہوا. آن دس ٹیررزم ایشو، فلسطین کے اجلاس میں مجھے بتائیں تحریک انصاف کیوں نہیں آئی؟ کیا ان کا فلسطین سے کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں یہ پیٹی ایشوز جو ہے نا، ہر چیز میں سیاست کو انوالو کرنا. پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تو انہوں نے کہا جی ہاں جی کمال ہو گئی جی، اب ہمارا بیانیہ چلے گا، پولیٹیکل بیانیہ بلایا. میں نے تب بھی کہا تھا یہ ریاستوں کے مابین تعلقات ہوتے ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو بیانیہ ہیں اس کے مرہون منت نہیں ہوتے، اس کے تابع نہیں ہوتے. ان کو تھوڑا سا نا ملک کے لیے سوچنا پڑے گا. پچھلے ایک سال میں این ایس سی کی میٹنگ نہیں ہوئی، تو کیا یہ موقع نہیں ہے کہ این ایس سی کا اجلاس بلایا جائے بالکل یہ اور سول ملٹری اکٹھے اس پہ ایک اسٹریٹجی کے ساتھ جی اس کے علاوہ کیونکہ این ایس سی کا ایک وہ لمیٹڈ پارٹیسپینٹس ہیں، اس سے بڑھ کے میٹنگز ہوئی ہیں. نیشنل ایکشن پلان کی جو میٹنگ ہوتی ہے تمام ڈپارٹمنٹس، اینٹی اسمگلنگ والے سے لے کے کاؤنٹر ٹیررزم تک ہر بندہ موجود ہوتا ہے، وزراء اعلیٰ موجود ہوتے ہیں، پی ایم اے جے کے سی ایم جی بی موجود ہوتے ہیں، انٹیلیجنس چیفز موجود ہوتے ہیں، تمام لوگ موجود ہوتے ہیں. لیکن آپ جب کہتے ہیں کہ پولیٹیکل کنسنسس ہونا چاہیے تو آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے، کیسے میرے ذہن میں تو دیکھیں یہ ہے کہ سب سے پہلے سیاسی مفادات کو بالائے طاق رکھنا ہوگا، بالکل سائڈ پہ رکھ کے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے مفاد کو بھی لے کے چلیں اور ساتھ ایسی سچویشن کو ایکسپلائٹ کر کے اپنا پولیٹیکل بیانیہ بھی بنائیں. پرابلم یہ ہے کہ ان کے جو لیڈر ہیں وہ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں ٹائم کے ساتھ. اب ان کی پارٹی کا چیلنج ہے، کیونکہ پارٹی ٹوٹ گئی ہے 5-6 فریگمنٹس میں، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل ریلیونس بنائی جائے بار بار ایسی سچویشن کو ایکسپلائٹ کر کے. دیکھیں پاکستان کا سوچ کے کلیئر ویژن کے ساتھ بیٹھیں، ہم انگیج کریں گے. آپ پی ٹی آئی سے اس ایشو پہ انگیج کریں گے؟ پی ٹی آئی سے اگر وہ انگیج ہونا چاہتے ہیں تو یہ تو ایک ایسا ایشو ہے جس پہ تمام پاکستانیوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. the whole country should stand together. دیکھو آپ نے ابھی کے پی کی مثال دی اور علی امین گنڈا پور کی مثال دی. کے پی کے اندر ایک ریئلائزیشن موجود ہے کہ ہمیں بعض ایریاز جیسے خود علی امین کا اپنا علاقہ ہے، اس سارے ڈی آئی خان، بنو، لکی مروت، اس جگہ پہ ایک ملٹری آپریشن کی ضرورت ہے. وہ سارے کہتے ہیں 30-40 کا لشکر آتا ہے، مقامی پولیس ان کو نہیں سنبھال سکتی، فوج ان کو ایک دفعہ کاٹے گی تو پھر پولیس ری انفورس کر سکتی. فوج تو بھرپور اپنا کردار ادا کر رہی ہے، کریں گے آپریشن ایسا، شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، وہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں. فوج بالکل اپنا کردار ادا کر رہی ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، روز نظر آتا ہے. مگر مجھے یہ بتائیے، ہمارے ساتھ بڑا چبھتا ہوا سوال ہے، شہباز شریف پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اور وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کھڑا کرتا ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ، جس کے رائے طاہر پہلے ایڈیشن آئی جی تھے، اور وہ اتنے کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے کہ وہ پورے پاکستان میں آپریٹ کرنے کی ایک صلاحیت، ایک کیپیسٹی رکھتے ہیں، میرٹ بیسڈ ہوتا ہے. 11 سال سے ایک حکومت ہے ایک پارٹی کی کے پی کے اندر، اور کے پی میں ٹیررزم کا چیلنج بڑا ہے، پنجاب سے بڑا چیلنج ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہ تحریک انصاف کی حکومت ایک سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ نہیں کھڑا کر سکی. لاہور میں حملہ ہوا، کیپٹن مبین شہید ہوئے، ہمارے دوست تھے.
سیف سٹی کیمراز کی مدد سے ان کے ہینڈلر کو ٹریس کر کے پکڑا گیا جو سوسائڈ بامر کو لایا تھا موقع پہ, کیفرے کردار تک پہنچایا گیا. زینب کا واقعہ ہوا, فورینزک لیب استعمال ہوئی. تو ان کو کس نے منع کیا ہے کہ یہ فورینزک لیب نہ بنائیں, یہ سی ٹی ڈی نہ بنائیں, یہ سیف سٹی نہ بنائیں, صوبے کی انٹری ایگزٹس کے اوپر یہ سیف سٹی کا نظام نہ لگائیں؟ کس نے منع کیا؟ وہ کہتا ہے جی میں آیا ہوں پولیٹیکل بیانیے کے لیے, میرا مینڈیٹ ہی نہیں گورننس کا. ایسے تو لوگ ہیں یہ. سر کیا پلان کر رہے ہیں کوئی ملٹری آپریشن؟ دیکھیے اس پہ ضرب عزم میں ایسے کائنیٹک آپریشنز کیے گئے تھے, اب شاید دوبارہ ضرورت پڑ رہی ہے. اس پہ اوبیسلی جب کوئی بات ہوگی تو اس پہ ایک باقاعدہ آئی ایس پی آر کی طرف سے بیان بھی جاری کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد کوئی اب بیٹھتے ہیں یا کوئی وزٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک فارمل پالیسی اناؤنس کی جاتی ہے. ابھی کیونکہ وزٹ آن گوئنگ ہے تو اس لیے کوئی ایسی بات کرنا میں سمجھتا ہوں بہت قبل از وقت ہوگا.